الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة رعد جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ ترجمہ یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ترجمہ اور کہیں گے تم پر رحمت ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے اور عاقبت کا گھر خوب گھر ہے۔ پچھلی آیت کے اختتام پر ہم نے پڑھا کہ نیکوکار جو ہیں وہ عاقبت کے گھر میں داخل ہوں گے، گویا جنات میں داخل ہوں گے، اور یہی آج کی آیت کے اندر بیان ہوا کہ ہمیشہ رہنے کے باغات، ہمیشہ کی جنتیں، ان میں وہ داخل ہوں گے۔ یہاں پر آبا کا لفظ تغلیباً کہا ہے جس میں امہات مائیں بھی شامل ہیں۔ یہ جنت کی بشارت کے ساتھ مزید خوشخبری سنائی کہ ایسے کاملین کو جن کی خصال اوپر بیان ہوئی جنت میں ایک نعمت مسرت یہ بھی حاصل ہوگی کہ وہ اور ان کے ماں باپ، اولاد، بیویاں جو اپنی نیکی کی بدولت دخول جنت کے لائق تھے سب اکٹھے رہیں گے، حتیٰ کہ ان متعلقین میں سے اگر کوئی کم رتبے کا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نوازش اور مہربانی سے درجہ بڑھا کر اس مرد کامل سے نزدیک کر دے گا، جیسا کہ سورۃ طور میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدون ایمان و عمل صالح کے محض کاملین کی قرابت کافی نہیں، سب کو اپنا اپنا امتحان خود پاس کرنا ہوگا۔ البتہ جب جنت میں داخل ہو گئے تو پھر جو قریبی رشتہ دار ہوں گے ان کو بھی اس نیکوکار کے درجے پر لے آیا جائے گا، اگرچہ کہ وہ نچلے درجے میں ہی ہوں، اور یہ مہمان نوازی اور انعام اعلیٰ درجے والے جنتیوں کے لیے ہوگا، لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ نچلے درجے کے جنتیوں کو بھی ہوگا۔ واللہ عالم۔ حدیث صحیح میں ہے کہ جنت کے 8 دروازے بیان ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کاملین کی تعظیم و تکریم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاک فرشتے ہر طرف سے تحائف اور ہدایہ لے کر حاضر ہوں گے۔ احادیث میں ہے کہ خلق اللہ میں سے اول وہ فقراء مہاجرین جنت میں داخل ہوں گے جو سختیوں اور لڑائیوں میں سینہ سپر ہوتے اور رخنہ بندی کے وقت کام آتے تھے، جو حکم ان کو ملتا تھا ان کی تعمیل کے لیے ہمیشہ مستعد رہتے، دنیا کی حاجتیں اور دل کے ارمان دل ہی میں لے کر یہاں سے رخصت ہو گئے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں، حاضر ہوں جو میرے راستے میں لڑے اور میرے لیے تکلیفیں اٹھائیں اور جہاد کیا، جاؤ جنت میں بے کھٹ کے داخل ہو جاؤ۔
پھر ملائکہ کو حکم ہوگا کہ میرے ان بندوں کے پاس حاضر ہو کر سلام کرو. عرض کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی ہم تیری بہترین مخلوق ہیں, کیا ہم بارگاہ قرب کے رہنے والوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان زمینی باشندوں کے پاس حاضر ہو کر سلام کریں؟ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ ہاں یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے توحید پر جان دی, دنیا کے سب ارمان اپنے سینوں میں لے کر چلے آئے, میرے راستے میں جہاد کیا اور ہر تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے رہے. یہ سن کر فرشتے ہر طرف سے ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سلام کہیں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ان خوش نصیبوں میں داخل فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.